السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چوتھا پارہ ہے سورۃ آل عمران۔ اور اس کی آیت نمبر ہے 134۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف لب کو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے، اور وہ اعدت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جس جنت کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اور رب بخشنے کو تیار ہے۔ بات یہ ہے دو آدمیوں کا جھگڑا ہو، کوئی بھی ان میں سے یہ نہیں کہے گا آؤ جی میں راضی نامے کے لیے تیار ہوں، مجھے آ کر مناؤ، بلکہ ہر کوئی کیا کہتا ہے؟ وہ آ کر منائے، وہ کہتا ہے وہ آ کر منائے، یا کوئی تیسرا آدمی درمیان میں صلح کی کوشش کرے گا، چلو جی چھوڑو جی جانے دو جی کوئی بات نہیں مٹی پاؤ۔ لیکن خود کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ وہ خود کہے کہ آؤ جی میں راضی نامے کے لیے تیار ہوں، ماننے کے لیے تیار ہوں، کوئی دوسرا اس کو تیار کرے تو الگ بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے انعامات ہمارے اوپر بے شمار، اس کے باوجود جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، وہ فرماتا ہے آؤ میں بخشنے کو تیار ہوں، میری طرف جلدی لب کو۔ اور پھر اس جنت کی خوشخبری دیتا ہے جس کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ فرمایا یہ ہے کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے جو رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان متقیوں کی نشانیاں بیان کی۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء،
خوشحالی میں بھی والضراء اور تنگ دستی میں بھی. جب خوشحال ہیں، حالات بہتر ہیں، اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاں رب نے حکم دیا. اور جب تنگ دستی آ گئی تو اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں خوشحالی کے اندر رب کو ہی بھول جاتے ہیں. 4 پیسے آ گئے، نماز گئی، داڑھی گئی، بیوی کا پردہ گیا، دماغ ہی فرعون ہو گیا. اور کتنے ایسے ہیں جو تنگ دستی جب ہے، او جی حالات ہی خراب ہیں، اب میں کیا خرچ کروں. لیکن فرمایا نہیں، جو متقی لوگ ہیں چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگ دستی ہو، دونوں صورتوں میں جتنی استطاعت ہے وہ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. تھوڑا کرتے ہیں جیسے بھی ہے، لیکن کرتے ضرور ہیں. اچھا، اب جب تھوڑا دیں گے، جس کو دیا ہے وہ کہے یہ دیا وہ آپ نے، اب وہ باتیں کرے گا، اب غصہ آئے گا کہ میں تو اخلاص کے ساتھ تنگ دستی کے باوجود اس کی کہ چلو یہ خالی ہاتھ نہ جائے، ہیلپ کر رہا ہوں اور یہ آگے سے نخرے دکھا رہا ہے، تو غصہ آئے گا. فرمایا والکاظمین، اور پی جاتے ہیں الغیظ، غصے کو، اس غصے کو پی جاتے ہیں. یہ نہیں کہ منہ کے اوپر بات دے ماری، نہیں، غصے کو پی جانا. اچھا، غصے کو پی گیا تو اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ دل میں بات رکھی ہے، ٹھیک ہے کیا تھا کچھ نہیں، میں غصہ پی گیا ہوں لیکن میرے اندر بات کھڑی ہے. اب وہ دل میں جو لکیر آ گئی نا، وہ پہلے والی محبت نہ مانگ مجھ سے. لیکن فرمایا والعافین، یہ معاف کر دیتے ہیں عن الناس، لوگوں کو دل سے بھی صاف کر دیا. غصہ بھی پی گئے، زبان سے اظہار نہیں کیا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ معاف بھی کر دیا، دل سے صاف ہو گئے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یحب، پسند کرتا ہے المحسنین، نیکیاں سنوار کے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، ان کی لونڈی ان کو وضو کرا رہی تھی پانی کے لوٹے کے ساتھ. لوٹا ہاتھ سے چھوٹا، پانی ان پر گرا، لوٹا گر گیا نیچے. اب قدرتی بات ہے غصہ آنا تھا. اب دیکھیں اس وقت کی لونڈیاں وہ بھی کتنی عالمہ تھیں. اب جیسے ان کو غصہ آیا وہ فوراً کہنے لگی والکاظمین الغیظ، فوراً آیت پڑھی اس نے کہ غصے کو پی جانے والا. اب وہ چپ ہو گئے، بولے نہیں. پھر اس نے اگلی لفظ پڑھے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. اب انہوں نے زبان سے کہا جا تجھے معاف کیا. اب تھی بڑی سمجھدار، آگے کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ محسن لوگوں کو پسند کرتا ہے. مسکرائے، فرمایا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے. احسان یہی ہے نا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے. تو اس وقت کی لونڈی یا نوکرانی بھی اتنے عالمہ تھی، تو پتہ ہے کہ اب اس موقع پر قرآن کی یہ آیت ہے، اس پر یہ آیت ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی یہ ہے متقی لوگوں کی صفات، یہ خرچ کرنا خوشحالی میں، تنگ دستی میں، غصے کو پی جانا، دل سے معاف کر دینا. تو ایسے نیکیاں سنوار کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یعنی وہ جو کام کرتے ہیں احسان والا کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے احسان ہو جائے. یہ نہیں کرتے اللہ اکبر کہ اللہ اکبر اور جناب اب تو یہ ہے معاملہ، اب تو یہ ہے معاملہ، اس نے کوئی مجھے میرے ساتھ کو یہ تعاون کیا تو جو میں اس کے ساتھ کروں. ہم تو کرتے عدل کا بدلہ. میں گیا، اس نے پانی نہیں پوچھا، حالانکہ میں نے تو کھانا کھلایا تھا اس کو. ہم تو کرتے ہیں عدل کا بدلہ. یہ ہماری غمی پر نہیں ہے ہم کیوں جائیں، یہ ہماری خوشی پر نہیں ہے تو ہم کیوں جائیں. اس نے
میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو اب میں کیوں اس کو سلام کروں؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ میری طرف سے بھلا ہو جائے اس کا، کیونکہ میں نے تو رب کو راضی کرنا ہے، تو ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایسا ہی ہے کہ تو اچھا سلوک کرتا ہے ان کے برے سلوک کے باوجود، تو فرمایا تو ان کے منہ میں راکھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ تیری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جو وہ تیرے ساتھ زیادتی کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ فرشتہ خود ان کو جواب دیتا ہے، یعنی اللہ تیرا مددگار پیدا کر دیتا ہے۔ تو صلہ رحمی ہے یہی کہ دوسرا برا سلوک کرے تو بھی اچھا سلوک کرنا، عدلے کا بدلہ وہ تو غیر بھی کر لیتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ تو اچھا سلوک کرے گا، لیکن صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ برا سلوک کرے، رشتہ داری توڑے، لیکن یہ پھر بھی جوڑے، یہ ہے احسان۔ تو اس سے عمر میں برکت بھی پڑتی ہے، مال میں بھی برکت پڑتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ اذا جب فعلوا کر گزرتے ہیں فاحشتن کوئی بے حیائی کا کام، انسان ہے متقی لوگوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، اور میں اگر کوئی فحش کام غلط کام ان سے سرزد ہو گیا، او یا ظالموا انفسہم اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کر لیا، کوئی بھی ایسی زیادتی کی انہوں نے جو ان کے شایان شان نہیں تھی، تو پتہ کیا ہے وہ پھر اسی پر ڈٹے نہیں رہتے، ذکر اللہ، ان کو جیسے ہی اللہ یاد آتا ہے، وہی میں یہ کیا کر بیٹھا، رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، رب کیا کہے گا، متقی ہے نا، پھر کیا کرتے ہیں فاستغفروا، تو بخشش طلب کرتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں سے، اے اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی۔ یہ ہے نہیں کہ گناہ ہوگا ہی نہیں انسان سے، انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، اس سے کوئی یہ فرشتہ نہیں ہے، لیکن گناہ کے بعد گناہ پر ڈٹتا نہیں، جیسے رب یاد آتا ہے تو فوراً کیا کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، کون بخش سکتا ہے گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے، ہم نہیں معاف کرتے۔ کبھی کسی سے انبن ہوئی نا اور بعد میں صلح بھی ہو گئی، پھر کبھی انبن ہوئی تو کیا کہتے ہیں، تو وہی ہے نا، پچھلے سارے کیس کھول کے رکھ دیتے ہیں، دیکھ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، پھر تو وہی نکلا نا، تو ایسا ہے، تو ایسا، رنگ کا تانا، زبان کا تانا، وطن کا تانا، قوم کا تانا، وہ تانے دے دے کر کام اور خراب کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تانا نہیں دیتا، اس کے در پر جو آئے وہ یہ نہیں کہے گا اچھا سب نے ٹھڈے مارے تو اب تجھے رب یاد آیا، نہیں، آ گیا نا، صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ فرمایا ولم یصروا، اور نہیں اصرار کرتے، علی اوپر، ما فعلوا جو انہوں نے کیا، یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ پھر وہ غلطی نہ ہو، وہم، اور وہ یعلمون، جان بوجھ کر، پھر اگر لاشعوری میں پھر غلطی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ان کی کوشش ہوگی کہ آئندہ مجھ سے یہ غلطی نہ ہو، آئندہ یہ نافرمانی نہ ہو، آئندہ یہ گناہ نہ ہو۔ یہ متقی لوگوں کی صفات، غلطی کو مانتے ہیں، اس پر شرمندہ ہوتے ہیں اور رب سے معافی مانگتے ہیں، یہ خصلت ہے کہ ان کی متقی لوگوں کی۔ فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کا بدلہ ہے، مغفرۃ، ان کو بدلہ دے گا رب اور بخش دے گا، من ربہم، ان کا رب ان کو، رب کی طرف سے بخشش ملے گی، معافی مانگی نا، اور اس کے بعد کیا ہے، بدلہ ملے گا۔ اچھا کیا ملے گا بدلے میں؟ وجنات، جنتیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جس کے نیچے الانہار، نہریں،
خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں. ایسی جنتوں کا اللہ مالک بنائے گا کہ جو کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پانی کے معاملے میں وہ جگہ خود کفیل ہے جس کے اندر نہریں بہ رہی. پانی خریدنا نہیں پڑتا کہ دریاؤں میں پانی آئے گا، نہر کھلے گی، وارہ بندی ہوگی، راستے میں چوری چکاری سے اس کو بچانا ہے تب جا کر، نہ ایسا نہیں. تو جس باغ کی اپنی نہر ہو کتنا ہرا بھرا ہوگا. تو فرمایا ایسی جنتوں کا مالک بناؤں گا جس کے نیچے نہریں بہتے ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے وہاں پر. ونعما، اور کتنا اچھا اجر العالم عاملین، عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا اجر دیا. وہ جنت جس کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، گارا اس کا مسکا، ہیرے جواہرات کنکروں کی جگہ بکھرے ہوئے، اور زعفران و کستوری جس کی مٹی. دو جنتیں ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا سارا سامان سونے کا، دو جنتیں ایسی جس کا سارا سامان چاندی کا. 100 درجے اس جنت کے، اور ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ پتہ کتنا؟ جس طرح زمین آسمان کے درمیان فاصلہ. تو ایسی اعلیٰ جنت کہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے وہاں پر ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ. کیوں جی؟ بحریہ ٹاؤن ایک مرلہ زمین چولستان میں ہو اس کی کیا ویلیو ہوگی، اور ایک مرلہ زمین بحریہ ٹاؤن میں ہو اس کی کتنی ویلیو ہوگی؟ ہر کیا جگہ جگہ کے نہیں. تو دنیا و ما فیہا، دنیا میں جو کچھ اثاثے ہیں ان سے بہتر ہے جنت میں کوڑا رکھنے جتنی جگہ، اتنی قیمتی جگہ. تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا اچھا بدلہ ہوگا، لیکن کن کا؟ عمل کرنے والوں کا. بیان کر کے فرمایا قد تحقیق خلط گزر گیا من قبلکم تم سے پہلے سنن طریقہ. اب یہ تو تھے متقی لوگ، لیکن جنہوں نے کفر کیا، تقوی اختیار نہیں کیا، رب سے ڈرے نہیں، گناہ کیے اور ڈھیٹ بنے رہے، بار بار وہی گناہ ہو رہے ہیں، پھر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ندامت نہیں، حالات ہی ان کے سارے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرا طریقہ بھی اسی طرح ہے جیسے پہلی قوموں کے ساتھ گزرا. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، مدین والے، فرعون، میخوں والا، سبا والے، لوط علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم. تو جیسے پھر حشر ان کا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر میں بھی اسی طرح کروں گا. فسیرو، یقین نہیں آتا تو پھر ذرا گھومو پھرو فی الارض زمین میں. فانظروا، پھر دیکھو کیفا کیسے کانا ہوا عاقبت و انجام المکذبین، جھٹلانے والوں کا حشر کیا ہوا. پھر کس کو جھٹلایا؟ اللہ اس کے رسولوں کو جھٹلایا، نہیں مانا. پھر کہا جی نہیں تم کیا ہی غلط رہے ہو، پھر آگے سے مذاق اڑانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں نے ایک حد تک مہلت دی ان کو، پھر جب نیست و نابود کیا تو پھر نام و نشان بھی نہ رہا ان کا. تاریخ میں ان کے واقعات، عجائب گھروں میں ان کے واقعات اور آثار قدیمہ کے کھنڈرات یہ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ دیکھو رب نے پھر کیسا حشر کیا ان کا. فرمایا ھذا، یہ بیان ہے للناس، لوگوں کے لیے، یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے. ایسے واقعات سے متقی لوگ نصیحت حاصل کریں گے، جو متقی نہیں وہ کہیں گے ایز اے ہسٹری. اور تھی کوئی قوم منجو داڑو، ہڑپا والی، گندھارا کی تہذیب والی، تھے کوئی وادی سون سے کیسر والے، تھے کوئی بابل کی تہذیب، یونان کی تہذیب، مصر کی تہذیب، ہندوستان کی تہذیب، وہ جو تھی تہذیبیں تھیں وہ ان کو ایز اے ہسٹری پڑھتا جائے گا بس. لیکن نصیحت کون حاصل کرے گا؟ متقی. اتنی تہذیب تمدن والی قومیں رب نے برباد کر دی، کیا جرم تھا ان کا؟ وہ کھوج لگائے گا اسے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ متقی لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں گے، رہنمائی، ان کو ہدایت ملے گی کہ نہیں ایسا کام آئندہ ہم نے نہیں کرنا. جو کام فرعون نے کیا، جو کام الگ ان مشرک قوموں نے کیا، ہم ان چیزوں سے بچیں. اب بات ہو رہی تھی غزوہ احد کے پس منظر میں.
اور یہ کئی رکوع تک یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ غزوہ احد کے اندر ایک غلطی ہوئی مسلمانوں سے، درہ چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرڈر کی، اللہ اکبر، تعمیل نہ ہوئی، پوری کائیں ہی پلٹ گئی جنگ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، شہادت کی افواہ پھیل گئی، 70 مسلمان شہید ہو گئے، جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ نقصان میں چلی گئی، مشرکین کو بولنے کا موقع مل گیا۔ اب مسلمان ہو گئے ڈسہارٹ کہ یہ کیا ہو، ہم سے غلطی تو ہو گئی، لیکن اس کا مطلب اب اللہ کی مدد گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا ہماری وجہ سے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، ولا تہینوا، ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وانتم، اور تم الاعلون، غالب رہو گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین، مومن، تم مومن بن جاؤ، رب فرماتا ہے غلبہ تمہارا ہے، گھبراؤ نہیں۔ غلطی ہو جائے تو اس پر معافی دے دینا، پتہ کیا ہوگا؟ وہ پھر پچھلے کفارے ادا کرے گا اگر احساس والا ہے تو۔ غلطی ہو گئی، ہم نے کہا معافی نہیں، وہ کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے سے، شیطان پھر اکساتا ہے، ٹھیک ہے ایسے سے۔ میں کہا کرتا ہوں جو لوگ مشرقی پاکستان میں 90,000 قید ہوئے انڈیا کے، پاکستان آرمی میں سے 90,000 جنگی قیدی جو انڈیا کی قید میں تھے، یہ جب واپس آئے، نبی صاحب اگر ان کو ٹرینڈ کر کے لانچ کر دیا جاتا انڈیا میں، کفارہ ادا کرتے کہ نہ کرتے؟ کیوں جی؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ وہ آئے جو ڈھاکے بم ڈھائے، ان کو مزید ڈسارٹ کیا، نتیجہ دیکھ لیں، 90,000 آدمی ضائع ہو گیا نا۔ احد میں غلطی ہوئی، بجائے کورٹ مارشل کے، بجائے اس کے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، غلطی معاف کر دی، حوصلہ دیا، پھر بعد میں مسلمانوں سے وہ غلطی نہیں ہوئی، پھر اور بھی جنگیں ہوئی، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی انہوں نے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان یمسسکم، اگر پہنچا ہے تمہیں قرح، زخم، کتنا زخم پہنچا تھا؟ 70 آدمی شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ مبارک خون سے تر ہو گیا، گھٹنے مبارک میں چوٹ لگی ہے، تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں یہ زخم لگا ہے، فقط پس تحقیق مسا، پہنچ چکا القوم، اس قوم کو، قرہم مثلہ، اسی طرح کا زخم ان کو بھی لگ چکا ہے۔ تمہارے تو اب 70 شہید ہوئے نا، ان مشرکین کو تو دیکھو، ان کا حوصلہ اور ہمت دیکھو، اللہ تعالیٰ یہاں پر موازنہ کر رہے ہیں۔ بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے، 70 قید ہوئے تھے، تمہارا قید تو کوئی نہ ہوا، لیکن انہوں نے ہمت ہاری، پورا سال تیاری کر کے آ گئے کہ نہیں؟ تم کیوں ڈسہارٹ ہوتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ دیا، فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ دن ہے، نُدَاوِلُهَا، ہم عدل بدل کرتے رہتے ہیں اس کو بین الناس، لوگوں کے درمیان، کبھی وہ جیتا کبھی وہ جیتا، کوئی بات نہیں، کبھی اس کو غلبہ ملا کبھی اس کو ملا، کوئی بات نہیں۔ یہ گرتے ہیں شاہ سوار میدان کارزار میں، شاہ سوار ہی گرتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ، یہ اس لیے بھی تھا ایک واقعہ تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے۔ اس میں پتہ چل گیا، اس ایک نقصان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے کون کون ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے والے کون ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے لوگوں پر
1000 چلے تھے مدینہ سے، 300 عبداللہ بن ابی نکال کے چلا گیا. اللہ نے چھانٹی کر دی کہ نہیں کر دی کہ یہ جو 700 جا رہے ہیں یہ ہیں ایمان والے. دوستی میں تو ہر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے. یاد رکھیں دوست کی اگر چھان بین کرنی ہے نا، ایک دفعہ لڑ کے بھی دیکھیں ذرا اس سے، پھر پتہ چلتا ہے پہلے کون منائے گا. ہمیں ہمارے کسی سے بنی ہے تو بنی ہوئی ہے، بس ایک دفعہ کوئی ان بن کر کے دیکھے صحیح، ایک دفعہ کوئی چھیڑ کے دیکھے صحیح، پھر دیکھیں کرتے کیا ہیں. سارا کو گڑ مونج کے ہاتھے رکھ دے سن یہ نہیں. اس جھگڑے میں بھی دین کے تقاضوں کو سامنے رکھنا. ٹھیک ہے جھگڑا ہے، لیکن اس کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرنا، گالم گلوچ، آپے سے باہر ہو جانا، ایسا نہیں. دوسری پہچان ہے، ایک پہچان تو جھگڑا ہے، لڑائی میں پہچان پرکھ ہوتی ہے. دوسرا لین دین جب ہوتا ہے اس وقت پرکھ ہوتی ہے. کیوں جی؟ ہاں کہ لین دین میں کھڑا ہے کہ نہیں. تیسرا سفر کے اندر، سفر میں خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. چوتھا کھانے پینے کے معاملے میں بوٹی اپنی طرف لے جاتا ہے یا میرے لیے بھی چھوڑتا ہے. یہ 4 طریقے ہیں پرکھ کے. پتہ چلے گا دوست کھانا ہے کہ مطلب پرست ہے. کیوں جی؟ کون کون سا؟ لڑائی، لین دین، سفر، کھانا پینا. اس سے پہچان ہوگی دوست کی کہ اگر اس میں کامیاب ہے یہ دوستی کے لائق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ایمان والے کون کون سے، میرے کون کون سے ہیں. وَيَتَّخِذَ، اور لے لیا اس نے، منکم، تم میں سے، شہداء. یہ بھی تو ہوا نا کہ 70 آدمی کو شہادت کی سعادت عطا کی اللہ تعالیٰ نے. تو مومن تو ناکام ہے ہی نہیں، جیت گیا تو غازی اور قتل ہو گیا تو شہید. جو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ میں جب نقصان ہوا، مسلمان بکھر گئے، 70 شہید ہوئے پڑے تھے. ابو سفیان کہنے لگے تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا چپ، جواب نہیں دینا. کیوں؟ جیسے جواب دیا سارے تیر ادھر ہی آئیں گے. تم میں ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ؟ آپ نے فرمایا چپ، جواب نہیں دینا. تم میں عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا چپ، جواب نہیں دینا. اب وہ کہنے لگا اول الحبل، حبل کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب جواب دو، اب جان کی پرواہ نہیں کرنی. جب غیر اللہ کے نعرے بلند ہوں تو پھر اب اللہ کا نعرہ بلند ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اعلی و اجل. ابو سفیان جتنوں کے تو نے نام لیا الحمدللہ زندہ ہیں. اس نے کہا عزا مولانا ولا مولا لکم، عزا ہماری مددگار ہے تمہاری نہیں ہے. یہ عزا نے ہمیں فتح دی ہے. تو انہوں نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا نہیں ہے. ابو سفیان کہنے لگے بدر میں تم نے ہمارے 70 مارے، احد میں ہم نے تمہارے 70 مار کے حساب برابر کر دیا. وہاں جواب دیا عمر رضی اللہ عنہ نے حساب برابر کیسے ہوا؟ تمہارے جتنے مرے جہنم میں گئے، ہمارے جتنے گئے جنت میں گئے، ہمیں گھاٹا ہے ہی نہیں. تو فرمایا تم میں سے کچھ کو شہادت کی سعادت عطا کی. واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں پسند کرتا ظالموں کو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کو نقصان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ ہے. نہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے بندے چن رہا ہے. کھرے ایمان والے کون سے ہیں جی؟ رب کی خاطر جان دینے والے کون سے ہیں؟ وَلِيُمَحِّصَ، تاکہ چن لے اللہ تعالیٰ الذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کی چھانٹی کاٹ دے. وَيَمْحَقَ، اور برباد کر دے الکافرین، کافروں کو. جی اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. جی یہ نہ سمجھنا کہ ان کو اگر فتح ملی ہے، جیت ملی ہے، غلبہ ملا ہے تو
کیا رب ان کے ساتھ ہے؟ نو نو نو، ایسی بات نہیں. ام حسبتم، تم کیا سمجھتے ہو، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ گے الجنت، جنت میں، بغیر مشقت کے. جنت کا داخلہ کو آسان ہے؟ تم نے کیا سمجھا جنت میں ایسا؟ کیوں جی پروموشن آسان ہوتی ہے، عہدہ ملنا آسان ہے؟ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا پڑھنا پڑتا ہے. جو ٹاپ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی راتوں کی نیند ہوتی ہے، ان بیچاروں تو کھانا پینا بھولا ہوتا ہے، ٹاپ کرنا ہے میں نے. ان کو تو دھن لگی ہوتی ہے، کھیل کود یار دوست سب چھٹی، پڑھنا ہے، تب جا کر پوزیشن ملتی ہے. کام سارے الٹے، اور کہے جی کتاب کھول کر نہیں دیکھے اور کہے جی پوزیشن مل جائے گی. نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جنت کا داخلہ جو اتنی اعلیٰ قیمتی جگہ ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس کا داخلہ بڑا آسان ہے؟ ولما، جب کہ نہیں، یعلم اللہ، ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، ویعلم، اور ظاہر کر دیں، الصابرین، صبر کرنے والوں کو، ڈٹے رہنے والوں کو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کسی کو جنت بھیجے. اب کوئی شخص کہے اللہ تو نے اس کو جنت بھیج دیا، اس کو جہنم بھیج دیا، اس نے اپنی مرضی کی نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک اس کا کوئی عمل ظاہر نہ ہو لوگوں کے سامنے، اللہ دکھا رہے ہیں دیکھو تم بھی اسی زمین پر رہتے ہو، یہ بھی اسی زمین پر رہتا ہے، جس طرح بشری تقاضے تمہارے ساتھ ہیں اسی طرح وہ اس کے ساتھ بھی ہیں. لیکن خیال کرنا ان تنگ حالات کے باوجود اس نے میرے دین کی خاطر کتنی محنت کی ہے. تم بتاؤ یہ انعام کے لائق ہے کہ نہیں؟ اب اس کو ملنی چاہیے جنت کے نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا نیکی کا عمل لوگوں کے سامنے آ جائے. ورنہ رب کو تو پتہ ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، رب کے تو علم میں ہے کہ کس نے کیا کرنا. ایک شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کر رہا تھا، تیر لگا اور مر گیا. صحابہ نے کہا یہ تو جنتی ہے، بڑی شدت سے لڑ رہا تھا. صحابہ نے کہا یہ تو بڑا جنتی ہے، آپ نے فرمایا نہیں جہنمی ہے. صحابی کہتے ہیں ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے، لڑتا ہوا جا رہا تھا، ابھی زندہ تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، لڑتا ہوا جا رہا بے جگری سے. صحابی پیچھے گئے، کام اس کا اتنا اعلیٰ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی ہے. آگے گیا، لڑتے لڑتے اس کو ایک تیر لگا، زخم ہوا، برداشت نہ کر سکا، خودکشی کر لی. لیکن اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا. دوسرا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کو ایسے تیر لگا اور وہ جہاں بھاگ ہو گیا. لوگوں نے کہا تو جنتی آدمی، آپ نے فرمایا نہیں، مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے ایک چادر اس نے اپنے پاس چھپا لی تھی. حکم کیا ہے مال غنیمت جتنا ایک جگہ اکٹھا کرو، امیر اس کو تقسیم کرے گا. تقسیم سے پہلے اس نے کہا جی ملنا تو ہے لیکن یہ خوبصورت چادر ہے، چلو میں اس کو رکھ لیتا ہوں. تو وہ چادر اس کے اوپر جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو علم میں ہے کون جنتی اور کون جہنمی، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں پر بھی تو ظاہر کرنا چاہتا ہے نا، تاکہ لوگوں کو پتہ ہے واقعی اس کا کام غلط ہے، واقعی اس کا کام صحیح ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، البتہ تحقیق تم تھے تمنا کرتے الموت، موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوا، تاکہ اس موت کو سینے سے لگائیں. یہ تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو بدر کی جنگ سے محروم رہ جانے والے مسلمان تھے. ان کو جب بدر کے فضائل کا پتہ چلا کہنے لگے اے کاش پھر کوئی موقع آیا نا تو ہم کھلے میدان میں کافروں سے پنجہ آزمائی کریں گے. اور یہی لوگ تھے کہ کیا ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کی جنگ کے لیے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم اندر رہ کر لڑتے ہیں، شہر کے اندر. تو انہوں نے کہا نہیں جی کھلے میدان میں جا کر لڑتے ہیں.
جوش جذبے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت تو تم تمنا کر رہے تھے موت کی کہ ہم اس سے ملاقات کریں، شہید ہوں اللہ کے راہ میں، لیکن فقد رأیتموہ، تاکہ اب تم نے اس موت کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے ہو اس منظر کو کہ اب جب حالات پلٹے ہیں، اتنا نقصان ہوا ہے، تو اب ڈسہارٹ کیوں ہوتے ہو؟ تم خود ہی تو موت کی تمنا کرتے تھے، تو آ گئی. اگر ایسا معاملہ تو پھر حوصلہ نہ ہارو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں. کوئی بات نہیں، جنگ میں بھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لگبھگ تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشان بھی، لیکن جو ڈٹے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، وہ پھر پہچان لیے جاتے ہیں. لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ ہیں کھرے آدمی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کرنے والے، سخت ترین حالات میں مقابلہ کرنے والے. دوسری جگہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تم کیا سمجھتے ہو جنت کا داخلہ بڑا آسان ہے؟ ابھی تو تم پر وہ حالات ہی نہیں جو پہلی قوموں پر آئے تھے. تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ زلزلوں جھنجھوڑ دیے گئے، اتنا جھنجھوڑے گئے کہ وقت کا پیغمبر پکار اٹھا، ایمان والے پکار اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ جب اس حد تک آئے تو رب نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اب اللہ کی مدد قریب ہے. مکہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ اپنی چادر کو گول کر کے اس کا تکیہ بنا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے عمار بن یاسر رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے حالات بڑے تنگ کر دیے ہیں، مسلمانوں پر بڑا تشدد کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریں حالات بدلے، تبدیلی آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا ابھی تو تم پر وہ حالات آئے نہیں جو پہلی قوموں پر آئے تھے. کلمہ پڑھا انہوں نے، اس جرم میں لوہے کی کنگیاں ان کے گوشت میں پیوست کر کے ہڈیوں تک چیر دیا گیا. انہوں نے دین نہیں چھوڑا. لوہے کی کنگھی ہوتے ہیں کن کے پاس؟ قالین بننے والوں کے پاس، تیز نوکیلی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ پلاسٹک کے دندانے ٹوٹ جائیں گے، یہ گوشت میں پیوست کر کے اس کو ہڈی تک کھینچ دینا. فرمایا دین نہیں چھوڑا انہوں نے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو آرا رکھ کے چیر دیا گیا، دین نہیں چھوڑا انہوں نے. ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت تنہا نکلے گی زیورات سے لدی ہوئی، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اتنا امن قائم ہو جائے گا. تم تو جلدی کرتے ہو. اور پھر ایسے حالات آئے بعد میں کہ کیا مجال، یعنی آج کسی بچی کو سونے کا زیور پہنا کر بازار تو بھیجیں، کان بھی کٹوا کے آ جائے گی. زیور چھیننا تو کیا، وہ کہتا ٹائم ہی نہیں، کان ہی کاٹو، لیکن زیورات سے لدی پھدی جائے گی. تو امن قائم ہوگا، اور واقعی امن قائم ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں صبر، ڈٹنا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ سے دعا اللہ سامنے عمل توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک.